فد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد عجل فرجهم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف. بہترین دعا یہی ہے کہ ساری انسانیت کا جس میں فائدہ ہو، ورنہ انسان جب دعا کرتا ہے تو محدود ہوتی ہے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، دوستوں کے لیے، رفقا کے لیے. لیکن ایک دعا ایسی ہے جس میں ہر انسان کا فائدہ ہے. وہ دعا ظہور مولا کے لیے ہے، سلامتی مولا کے لیے. انشاءاللہ جلد سے جلد مولا تشریف لائیں. دل کی گہرائیوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. صلوات پڑھیں محمد والا محمد وعجل فرجہ. بحث ہماری قرآن اور انسانی نفسیات، قرآن اینڈ ہیومن سائیکالوجی. ہم نے پہلے دن یہ بتایا تھا اس مہینے کی اہمیت
روزوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ مہینہ عظیم اس لیے ہے کہ عظیم پروردگار نے عظیم قرآن کو نازل کیا۔ یہ وہ قرآن ہے جو انسانی تقدیر کو بدلنے والا ہے۔ یہ وہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ وہ دستور العمل ہے جس میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس میں کسی طرح کا کرپشن نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن آیا ہے انسان کو اس کے سامنے اس کا آئینہ بتانے کے لیے، تاکہ وہ ایسا بن جائے جیسے کہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کتاب زندگی ہے، بک آف لائف ہے۔ میری طرف سے نہیں، کوشش یہ کرتا ہوں بیک گراؤنڈ میں جو بولوں اس کے پیچھے قرآن ہو یا حدیث ہو۔ سورہ انفال کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے مومنین، آپ جواب دیں، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے کال کا جواب دیں۔ وہ بلا رہے ہیں تمہیں، تم جواب دو اس کو، لبیک کہو۔ اگر کہو گے تو کیا ہوگا؟ لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی ملے۔ تم یہ سمجھتے ہو زندگی ہے؟ نہ، زندگی تمہاری زندگی نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی جماد کی بھی ہے، زندگی نبات کی بھی ہے، زندگی حیوان کی بھی ہے، پھر زندگی انسان کی ہے۔ آیا تم انسان ہو یا نہ ہو، کب معلوم ہوگا؟ جمادی زندگی بسر کر رہے ہو تو معلوم نہیں ہوگا، نباتی زندگی بسر کر رہے ہو تو معلوم نہیں ہوگا، حیوانی زندگی بسر کر رہے ہو تو پتہ نہیں چلے گا، انسانی زندگی ہو تب پتہ چلے گا کہ درد کس کا کیا ہے۔ دوسروں پر تباہی مچانے سے پہلے خود سوچے گا کہ آیا مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے انسان کو ہر منزل پہ رہنمائی کی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ سرکار جب فوجیں تیار ہوتی تھیں تو سرکار روکتے تھے اور چند دستورات کو بتاتے تھے۔ اور یہ یاد رکھ لیں نوجوانوں، سمجھو اچھی طرح سے دین کو۔ سرکار یہ فرماتے، پہلے تو اسلام میں افینسو وار ہے ہی نہیں، جتنے بھی جنگیں ہیں سب ڈیفینسیو ہیں، دفاعی جنگیں ہیں۔ اور یہی اسی اسلام کا صدقہ ہے کہ دنیا نے آج ڈیفنس بجٹ رکھا ہے، کسی نے افنس بجٹ نہیں کہا ہے۔ ڈیفنس بجٹ کہہ کر کے افنس کرتے ہیں، لیکن اسلام نے کبھی افنس نہیں کیا ہے، ہمیشہ دفاع کیا ہے۔ جب فوجیں تیار ہوتی تھی سرکار کہتے تھے رکو، اس وقت تک جنگ شروع نہ کرو جب تک کہ وہ لوگ شروع نہ کریں۔ پہلی شرط، اس وقت تک جنگ تم شروع نہیں کرو گے جب تک کہ ادھر سے حملہ شروع نہ ہو جائے، پہلی شرط۔ حتیٰ مولا امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا میں اس کارزار میں بھی یہی حکم دیا، جب تک کہ وہاں سے شروع نہ ہو ہم جنگ کو شروع کرنے والے نہیں ہیں، ابتدا کرنے والے نہیں۔ دوسری شرط یہ بتائی کہ دیکھو، بھاگتے کا پیچھا مت کرو، بھگوڑوں کا پیچھا مت کرو، میدان جنگ میں ڈٹنے والوں کا مقابلہ کرو۔ بھاگنے والوں کا مقابلہ کرنا کمال نہیں ہے، مقابل میں جو آئے اس سے مقابلہ کرو۔ عورتوں پر حملہ نہ کرو، بچوں پر حملہ نہ کرو، اگر کوئی زخمی ہو گیا ہے تو پھر اس پر حملہ نہ کرو۔ 1400 سال پہلے یہ اصول ایسے بتائے ہیں جو انسانی اقدار کا کمال ہے۔ بیماروں پر حملہ نہ کرو، بچوں پر حملہ نہ کرو، زخمیوں پر حملہ نہ کرو، اور دشمن کی ٹیریٹری میں رہتے ہوئے کسی درخت کو مت جلاؤ، اس لیے کہ درخت کا تعلق دشمن سے نہیں ہے، ساری انسانیت سے۔ 1400 سال پہلے جس کو ایکولوجیکل سسٹم کو صحیح کرنے کا واحد طریقہ اس انسانی نباتات کو بچانا اس دنیا کے بہت اہم سمجھا سرکار نے، کہ اگر تم دشمن کے پاس ہو اور دشمن کے درخت کو دیکھ رہے ہو
اور تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، تم جلانا چاہتے ہو، نہیں جلا سکتے، اس لیے کہ نبات کا تعلق کسی دشمن سے نہیں ہے، ساری انسانیت سے ہے۔ یہ اصول جو سنہرے اصول ہیں انسانی اقدار کی بنا پر ہیں۔ اگر یہ انسانی اقدار آج کی دنیا میں چلتے تو غزہ کے حالات نہ ہوتے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ نہ درود اچھی طرح سے پڑھے سب مل کر کے انشاءاللہ۔ تو قرآن کتاب زندگی ہے، یاد کر کے جائے، قرآن کتاب زندگی ہے۔ رمضان کی اہمیت اس زندگی کی وجہ سے۔ انسان کبھی جمادی انانیمیٹ زندگی گزر کرتا ہے، پتھروں جیسی، مٹیوں جیسی، کوئی کسی طرف رکھ دے، کوئی کسی جگہ بٹھا دے، کوئی حرکت نہیں کرتا، اسی جگہ پر ہے، کوئی تحرک نہیں ہے اس کی زندگی میں، یہ جمادی زندگی ہے۔ نباتی زندگی کیا ہے؟ گروتھ موجود ہے مگر اس میں انقلاب نہیں ہے۔ حیوانی زندگی کیا ہے؟ حیوانی زندگی یہ ہے کہ کھاتا پیتا ہے، عیش کرتا ہے، اس کو کسی سے پرواہ نہیں ہے، بہن پریشان ہو، بھائی پریشان ہو، اس کو تعلق ہی نہیں ہے۔ ایسے انسان کو اسلام انسان نہیں کہتا، حیوان سے بدتر کہتا ہے۔ تو آخری مرحلہ ہے انسانی زندگی۔ انسانی زندگی کے معنی انسان بن جائے، حیوانیت نہ کرے۔ انسان اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ قرآن و اہل بیت کے دروازے پہ نہیں آتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کل ہم نے یہ بتایا تھا کہ ایک زندگی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک نفسیات، تجرباتی نفسیات، ایکسپریمنٹل سائیکالوجی۔ ایکسپریمنٹ سائیکالوجی میں کل مثالیں چند دی گئی ہیں، اس کے بعد آج کے مرحلے کو آگے بڑھانے کے لیے کل ایک سوال اٹھا تھا، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ ذہنوں میں باتیں ہوں گی۔ ایک نے سوال کیا، اس کے معنی کہ سب کے ذہنوں میں بات ہوگی۔ ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو دعا ہے فجر میں، سحری کے وقت دعا ہے، ایک چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، بہت عظیم ہے اگر سمجھ کے پڑھیں ہم۔ اور میں کہا کرتا ہوں دعا کو صرف رٹ کے مت پڑھیے، دعا کو جلدی مت پڑھیے، ایک جملہ ہی پڑھیے مگر سمجھ کے پڑھیے۔ اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو لطف بھی آئے گا، ڈوب جائیے اس جملے میں۔ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی، پروردگارہ مجھے ایسا ایمان عنایت فرما جو میرے عقل کے ساتھ ساتھ چلے۔ اسلام جذباتی ایمان نہیں چاہتا، اسلام عقلی اور جس میں ریزن ہو وہ ایمان چاہتا ہے۔ پروردگارہ مجھے ایسا ایمان دے جو میرے عقل کے ساتھ، وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَن يُصِيبَنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرَدِّنِي مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِي۔ پروردگارہ اتنا صادق یقین دلا دے کہ میں کوشش تو کرتا رہوں گا، جو مل جائے اس کو میری اپنی قسمت سمجھوں، یہ تیری بٹی ہوئی تیری عنایتوں کا صلہ سمجھوں، اس سے زیادہ مجھے گلہ کرنا نہیں ہے۔ یہاں پر مومن نے سوال کیا تھا، مولانا کیا قسمت کے معنی یہ ہیں کہ جو مجھے مل گیا وہ میری قسمت ہے؟ یہ بحث ہے بہت خوبصورت۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہ ہم نے کبھی اس میں بامبے میں عشرہ پڑھا ہے دعا اور رزق کے عنوان میں، اس میں تفصیل سے بحث کیا ہے۔ اس میں انسان سب سے بڑی غلطی جو کرتا ہے وہ غلطی ہے قسمت کی بات کی۔ سمجھتا ہے کہ ایک قسمت معین ہے میری زندگی میں، یہ ہونے والا ہے، اسی لیے مجھے حرکت کرنا نہیں ہے۔ آیا یہ قسمت ہے؟ نہ، قسمت بہت اچھی طرح سے اقبال نے کہا ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے۔ عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں،
تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ جی تو یہ کہہ رہا ہے کہ میری تقدیر پھوٹی، میری قسمت ایسی، نہ، تو تقدیر خود بنا۔ ہمارے پاس سب سے بڑا مرحلہ جو تھا، یہ غلطی یہ ہوئی، میں پہلا سال جب لاہور گیا ہوں تو ہمارے بچپنے سے والد ہماری کتابیں منگواتے تھے، وہ تو موچی دروازہ میرے ذہن میں تھا، اس لیے کہ نیچے ایڈریس میں موچی دروازہ ہوا کرتا۔ تو میرے میزبان سے میں نے کہا مجھے موچی دروازہ جانا ہے۔ باہر وہاں پہ پہنچے تو ماشاءاللہ پورا ایریا کتابیں چھپ رہی ہیں، کئی وہاں پر اس طرح کے مؤسسے موجود ہیں۔ ایک مشہور کتاب خانے میں داخل ہوئے، نام لینا نہیں چاہتا میں، وہاں پر بہت سی کتابیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انقلاب کے بعد اردو میں جتنا لٹریچر پاکستان میں چھپا ہے کہیں دنیا میں نہیں چھپا ہے۔ آپ کے پاس کہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہم لوگ سننے کے عادی ہیں، پڑھنے کے عادی نہیں ہیں۔ جب تک پڑھنا نہیں لگیں گے، پڑھنے نہیں لگیں گے، اس وقت تک ہماری قسمت بدلنے والی نہیں ہے۔ پڑھنا سیکھیں، پڑھیں زیادہ تر، حتیٰ آپ کے گیجٹ کو لیے اس کو پڑھنے میں استعمال کریں، صرف سننے میں نہیں، پڑھنے میں بہت زیادہ فائدہ۔ جب میں داخل ہوا اس کتاب خانے میں، یعنی وہ جو پرنٹنگ پریس تھا اس کے اندر، تو سامنے ہی یہ کتاب سامنے ہی رکھی ہوئی تھی۔ وہ کتاب نہیں تھی بلکہ جنتری تھی، اور میری عادت آپ ممبر پہ بھی دیکھتا ہیں، میں ذرا سا منہ پھٹ ہوں، زیادہ تکلفات کا عادی نہیں ہوں، بول دیتا ہوں جو حق ہے۔ اب میں پرواہ بھی نہیں کرتا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، ہمیشہ عادت ہماری ایسی ہی رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قولوا قولا سدیدا، بات کو کھری کھری کرو، ایسی بات مت کرو کہ ادھر بھی پڑھے ادھر پڑھے، صاف صاف بات کرو، صاف جو بولنا ہے بولو۔ میں نے کہا جو ہمارے اس پرنٹنگ پریس کے مالک سامنے کھڑے ہوئے تھے، میں نے کہا اتنے پورے دودھ میں یہ مینگنی آپ نے کیوں رکھی ہے؟ وہ پریشان ہو گئے، پسینہ پوچھنے لگے، اور میرے میزبان بھی مجھے کوہنی مار رہے تھے۔ اب جب ہم باہر نکلے تو میرے میزبان نے کہا کہ مولانا آپ نے کیا کہہ دیا؟ سارا تجارت اسی پہ چلتی ہے، سارا بزنس اسی جنتری پہ چلتا ہے، آپ اسی کو آپ رکوا دی ہیں۔ میں نے کہا کہ جہاں پر علی کے فضائل کی کتابیں ہیں اس کے مقابل، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جنتری پڑھتا کیوں ہے انسان؟ اور آج کل بہت سے نوجوان جو ہیں آپ کے گیجٹ میں اپنا وہ ستارہ جو بھی ہے اسٹار لگا دیا، ہر روز صبح آتا ہے فوراً آٹومیٹکلی، آج کا دن کیا ہے تمہارا۔ خدا کے واسطے جو لوگ سن رہے ہیں، آن لائن سن رہے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے، اس طرح سے کوئی کر رہا ہے تو یہ شرک ہے۔ صبح کو اپنی کوششوں سے شروع کیجئے، کہہ گیا جملہ، روز کو دن کو اپنی کوششوں سے شروع کیجئے، قسمت پر دوش نہ دیجئے۔ دین نے نہیں سکھایا، دین نے سکھایا ہے کہ تم محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ میں نے کل مثال دی تھی، پاکستان، ہمارے مسلم کنٹریز اور چائنا میں 1 سال کا فرق ہے۔ آج چائنا کہاں پہ پہنچ گیا؟ مسلمان نہیں ہے، کس طرح سے پہنچا؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، آج پر صرف انتظار کر رہے ہیں کہ کل اچھا ہو جائے گا۔ نہ، اسلام نے کہا جو کوشش کرے گا اس کا کل اچھا ہوگا، جو بیٹھا رہے گا اس کا کل اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اپنا مقام پیدا کر، واہ واہ، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئی صبح نئی شام پیدا کر، نئی صبح نئی شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، بے شک، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، خودی نہ بیچ، غریبی میں بھی نام پیدا کر۔ واہ واہ جی۔ تو یہ جو 5 صلوات اللہ، یہ بھی ایک نفسیات کی جنگ ہے۔ دنیا نے ہمیں ان باتوں میں الجھا دیا ہے تاکہ ہم ایکٹیو نہ رہیں، فعال نہ رہیں۔
کہتا لیجیے آج کی بحث ہماری ہے، اس سے پہلے میں کل کے سوال کا جواب ہے قسمت اور کوشش۔ معنی کیا ہے قسمت اور کوشش کی؟ آیا مجھے کوشش کرنا چاہیے یا قسمت پر دوڑنا چاہیے؟ قسمت میری لکھی ہوئی ہے، مجھے جو کرنا کرے گا اتنا ہی ملے گا جتنا میری قسمت ہے۔ یہ دعا اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ نہ، اس کی طرف نہیں ہے۔ دعا یا کیا ہے؟ ردنی من العیش بما قسمت لی، پروردگارہ جو مجھے عنایت فرمایا ہے اس سے راضی رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ کیا سکھاتا ہے؟ انسان حسد سے بچنا چاہیے، جلن سے بچنا چاہیے۔ حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا نے اس کے پاس بہت دے دیا ہے، اس کے پاس دیا ہے، اس کے اندر جا کر کے دیکھیے کیا اس کو پریشانی آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ جو تم کو ملا ہے اس سے راضی رہنے کی کوشش کرو، اور جب راضی رہو گے خدا تمہیں اور زیادہ عنایت فرمائے گا۔ اگر تم حسد کرو گے جو مل رہا ہے اس سے میں بھی کمی پیدا ہو جائے گی۔ کوشش یہ کرو کہ راضی رہے۔ وردنی من العیش، یہ جملہ جو ہے بجٹ مینجمنٹ کا جملہ ہے۔ میں نے کئی سال پہلے مینجمنٹ کی قسمیں بتائی تھیں، مجھے پھر سے دہرانا نہیں، بس ایک جملہ کہوں گا۔ ٹائم مینجمنٹ بہت اہم ہے، ٹائم کو مینج کریں۔ اور دوسرا جو ہے بجٹ مینجمنٹ بہت اہم ہے۔ اس سے پہلے صحت کا مینجمنٹ، یعنی اپنی زندگی کو مینیج کریں۔ ایسی غذا نہ کھائیں جو آپ کے لیے نقصان آئندہ دینے والی ہے۔ اسی لیے قرآن کہے انظروا الی طعامک فانظروا الی طعامک، کھانے کو دیکھ کے کھاؤ، ہر چیز کھاؤ جاؤ نہیں۔ حتیٰ یہ جو جانور ہیں یہ بھی آپ سامنے گائے کے سامنے آپ کچرا یہ ڈال دیجئے، گھاس ڈال دیجئے، وہ سونگ سونگ کر کے کھاتی ہے۔ وہ پہلے دیکھتی ہے کہ اس کے صحت کے برابر ہے یا نہیں چیز، جو چیز نہیں ہوتی وہ ہوں ہوں کر کے ہٹا دیتی ہے۔ یہ انسان ہی ہے، اپنا بھی کھا جاتا ہے، دوسرے کا بھی کھا جاتا ہے، حلال بھی کھا جاتا ہے، حرام بھی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ عاجل فرجا۔ غور کریں بہت اچھی طرح سے، اگر ہم ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے، ہماری نفسیات کے ساتھ کھیلا گیا، ہماری سائیکالوجی کے ساتھ کھیلا گیا، ہمیں لگا دیا گیا کہ ہم قسمت کی تلاش کریں۔ نہ، قسمت تم اپنے ہاتھوں سے بناؤ، لکیروں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناؤ، تم بنا سکتے ہو۔ اب بس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ کبھی یہ نہ کہو کہ اللہ نے، نہ، تمہارے ہاتھ میں اللہ نے صاف کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لیس للانسان الا ما سعی۔ انسان کچھ نہیں ہے، انسان اس کی کوشش ہے۔ اگر انسان کو دیکھنا ہے کوشش، اگر کوشش ہوگی تو وہ انسان ہے، کوشش نہیں ہے تو انسان نہیں ہے۔ اسٹرگل جتنا کریں گے اتنی کامیابی ہوگی، اگر آپ اسٹرگل نہیں کریں گے کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ دعا یہ سکھا رہی ہے کنٹینٹمنٹ، قناعت، زیادہ حرص نہیں کرنا، کوشش کرنا ضرور، کبھی کوشش میں تھکنا نہیں ضرور، اپنی کوششوں میں کبھی تھکیے نہیں۔ مثال دیتا ہوں، ابھی حال ہی میں آپ کو معلوم ہے 20-25 سال پہلے روانڈا جس کو کہتے ہیں ایک سٹی افریقہ میں کنٹری ہے، برباد ختم تھی، آپس میں جنگ لڑتے لڑتے برباد تھے، کوئی نتیجہ نہیں تھا۔ آج 20 سال کے بعد آج روانڈا افریقہ کے اندر فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے، یعنی ویل آرگنائز ایجوکیشن میں، یونیورسٹیز، کالجز، راستے، انفراسٹرکچر 20 سال میں پورا ریوائیو ہو گیا، صرف 20 سال کے اندر، اس لیے کہ فکر بدل گئی، نتیجے بدل گئے۔ جب تک کہ ہم یہ فکر نہیں بدلیں گے نتیجہ بدلنے والا نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فکروں کو نہیں بدلا، الیکشن کو بدلا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اگر فکر بدل دیں تو انقلاب آ جائے گا۔ تو کبھی یہ مت کہیے کہ میری قسمت پھوٹی، نہ، قسمت آپ خود بنائیں اپنے ہاتھوں سے۔ یہ نفسیات کی جنگ کو آپ الٹ دیں۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ میری قسمت میں اتنا ہی ہے، نہ، خدایا تو مجھے عنایت فرما، میں کوشش کر رہا ہوں، تو برکت عنایت فرما، جو مجھے عنایت فرمایا ہے، جو مجھے دیا ہے اس میں برکت عنایت فرما۔ برکت اگر ہو جائے گی تو رزق میں، تو پھر کامیابیاں ہی کامیابی ہیں۔
کبھی 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 ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ مجھے اتنا ہی ملتا ہے جتنا لکھا گیا ہے، نہ، جتنا کوشش کرو گے اتنا ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی لیے کل میں نے بتایا تھا کہ انسان نفسیاتی طور پر قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ تم اگر کوشش کرو گے تو کہاں تک پہنچو گے؟ سورہ رحمان کی آیتیں لیجئے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تکذبون۔ بہت خوبصورت ہے قرآن، بہت خوبصورت ہے، ہر آیت بہت۔ اے انسانوں، اے معاشر انسان، اے جنوں، زمین کو چھوڑو، کب تک چپکے ہوئے رہو گے؟ نکلو یہاں سے۔ and a possibility of going to other planets، دوسرے اجرام سماوی تک جانے کی صلاحیت تم میں موجود ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نکلو زمین سے، جاؤ تم مارس پہ جاؤ، دوسرے مقام پہ جاؤ۔ آج کون جا رہا ہے؟ جن کے پاس قرآن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا امیر المومنین، اگین ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ نہ سب ایک آواز سے درود اچھی طرح سے انشاءاللہ۔ اللہ مولا نے شہادت کی رات میں وصیتیں کی ہیں امام حسن اور امام سے، چھوٹی سی وصیت ہے لیکن قیامت ہے۔ میں نے مولا کی شہادت کے زمانے میں 4 مجلسیں پڑھی اسی وصیت سے متعلق، آن لائن کہیں موجود ہو تو سنیے ضرور۔ اس میں مولا کا ایک جملہ ہے، اللہ اللہ، اے میرے بچوں، کب زخمی ہیں، ابھی کچھ دیر میں اس دنیا سے جانے والے ہیں، علیکم بالقرآن، علیکم بالقرآن، قرآن، مولا فرماتا القرآن، قرآن، ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن کسی اور کی کتاب ہے۔ اہل بیت نے جتنا قرآن سے متعلق کہا کسی نے نہیں کہا۔ مولا امیر المومنین نے جتنا قرآن سے متعلق نہج البلاغہ اٹھائیے، میں انشاءاللہ جا رہا ہوں ٹورنٹو میں، قرآن و علی اس عنوان سے مجلسیں ہوں گی۔ اس میں مولا امیر المومنین نے قرآن سے متعلق جو کہا ہے ان بیانات کو پیش کرنا ہے۔ معلوم نہیں ہے ہمیں کتنا خزانہ مولا نے دیا ہے۔ مولا فرماتے بیٹو دیکھو میں جا رہا ہوں، یاد رکھو تقوی پہلے، آرگنائز یور سیلف۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ دیکھو اپنے آپ کو منظم کرو، نظم امورکم، آپ کی زندگی کا ایک لمحہ معلوم ہونا چاہیے کیا کرنا ہے مجھے، ہر لمحہ 24 گھنٹوں میں ایک ایک گھنٹہ مجھے کیا کرنا چاہیے معلوم ہونا چاہیے۔ اگر گھنٹے گیم میں گزار رہے ہیں یا ایک فالتو ٹائم میں گزار رہے ہیں، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہے کہ 4 چیزیں جب تک نہیں ہوں گی قدم آگے نہیں بڑھ سکے گا جنت کی طرف یا خدا نخواستہ کسی اور طرف۔ 4 سوالات میں پہلا سوال ہوگا تم نے وقت کہاں گزارا، where did you spend your time، کہاں گزارا وقت، اس لیے کہ وقت تمہارا نہیں تھا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، ٹائم تمہارا نہیں تھا، تم نے ٹائم کہاں گزارا، پہلا سوال نوجوان بچوں کے لیے۔ دوسرا سوال ہوگا تم نے جوانی کہاں گزاری۔ ارے بھی پہلے جب پوچھ لیا تھا ٹائم کہاں سے گزارا، پھر جوانی کیوں؟ اس لیے کہ پرائم ٹائم کس کو کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ کمرشلز جو آتے ہیں ٹی وی میں اس کے چارجز الگ الگ ہیں۔ جو پرائم ٹائم پر جو جاتا ہے کمرشل اس کے چارجز بہت زیادہ ہیں۔ پرائم ٹائم کب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ 6 بجے شام میں، اس لیے کہ لوگ جاب سے گھر آتے ہیں اور ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، یہ پرائم ٹائم ہے 6 سے لے کر 9 بجے تک۔ یہ ٹائم بہت ہی قیمتی ٹائم ہے۔ انسان کی زندگی کا پرائم ٹائم جوانی ہے۔ جوانی اگر سو کے گزار دیا، جوانی اگر وہ کھیل میں گزار دیا تو پھر آخرت مرنے تک اس کو پچھتانا پڑے گا، مجھے کیا کیا، مجھے کیا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اسی لیے قیامت کے دن پہلا جو سوال ہوگا وہ سوال ہوگا کہ زندگی تم نے گزاری کہاں ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ تم نے جوانی کہاں سے گزاری۔ تیسرا سوال کمایا کیسے اور خرچ کیا کیسے۔ تو معلوم ہوا کمانے میں بھی پابندی ہے،
خرچ کرنے میں بھی پابندی ہے. اس لیے کما لینا کمال نہیں ہے، حلال کمانا کمال ہے. اب یہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہودی ترقی کر رہا ہے، ترقی کرے گا، اس کا نام ترقی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے. ہمارے پاس حلال و حرام کی تمیز ہے. حلال کسی کا گھر توڑ کے تم بنا نہیں سکتے. تم اپنے جھونپڑی میں رہو، اپنے گھر میں فقر سے رہو، بس بجائے اس کے کہ دوسرے کا گھر برباد کر کے اپنے گھر کو بناؤ. یہ اسلام کا قانون ہے. یہ کمایا کیسے، خرچ کیا کیسے. اور چوتھا سوال، محبت اہل بیت ہے یا صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ کل کے تتمے کے لیے اب تک مجھے گفتگو کرنی پڑی. معلومات کبھی آج کے بعد کبھی قسمت پر دوش مت دیجیے. آئیے آج جو ہے جو بحث ہماری ہے وہ بحث تشخیصی نفسیات، ڈائگنوسٹک سائیکولوجی. یہ کیا ہے ذرا سا مجھے سمجھانا پڑے گا. مقدمتاً چند باتیں عرض کرنے پڑیں گی. میرے ساتھ ہیں نا آپ لوگ سب لوگ انشاءاللہ. اللہم صل علی. خصوصاً جوان نسلوں کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے. دیکھیں انسان کے پاس دو خود ہیں. ابھی جو بتا رہا تھا خودی، ابھی ہمارے مومن بھائی نے بہترین اشعار سنا ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. یہ خودی جو ہے یہ مائیں دو طرح کا مائیں، ایک خودی یہ حیوانی، یہ خودی یہ انسانی. بہت اچھی طرح سے سمجھ کے جائیے. کون سے ہو گئے؟ یہ خودی یہ حیوانی اور خودی یہ انسانی. کیا معنی خودی یہ حیوانی خودی یہ انسانی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفور. قرآن بہت خوبصورت ہے. ہم لوگوں نے قرآن کو اس ڈھنگ سے نہیں دیکھا ہے جس ڈھنگ سے دیکھنا چاہتے ہیں چاہیے. قرآن صرف مرحومین کے لیے نہیں ہے، مردوں کو زندگی دینے کے لیے. انسان مردے کو زندگی دے سکتا ہے. قرآن اپنی حالت کو بدل سکتے ہیں. اور اسی لیے میں ہمیشہ سے کہا کر 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ ذرا غور و فکر سے دیکھیے، آپ کو ایک دنیا نظر آئے گی جو ابھی تک نظر نہیں آئی آپ کو. جب اس دنیا میں جائیں گے تو پھر اس دنیا کا کوئی لطف ہی باقی نہیں رہے گا. اب آپ جتنا اس پہ کام کریں گے اتنا زیادہ آپ کو انشاءاللہ لطف بندگی سے آپ سرشار ہوں گے. ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ دیکھیے خود ہی انسانی. آج کل کے سائنٹسٹ نے ہمیں جس مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے، ہمیں سے مراد انسانوں کو. مثلاً سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں جو ایپ میں ہیں، ایپ کے معنی بندر، بندر کی ایک صورت کا نام، ایک قسم بندر کا نام ہے ایپ. جو ایپ میں جو جینز موجود ہیں انسان میں بھی تقریباً ویسے ہی ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. آج کے سائنٹسٹ کا نتیجہ ہے. اسی لیے کیا کیا جاتا ہے کہ پہلے چوہوں پر اسٹڈی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی. چوہوں پر اسٹڈی ہوتی ہے. چوہوں کے اندر کینسرس سیل ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیور کرتے ہیں دواؤں سے. ٹھیک ہے. اب ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، ہزاروں کو کیا، جس کو گینی پگ بھی کہتے ہیں. ان پہ بہت امتحان کرنے کے بعد پھر وہ دوا جب کامیاب ہوتی ہے تو کس پہ لاتے ہیں؟ انسانوں پر. اب یہ مغربی دنیا کیا کرتی؟ پہلے تھرڈ ورلڈ کنٹری پر، یعنی تیسری دنیا کے لوگوں کو ٹیسٹ کرتی ہے. یعنی چوہوں کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے تو ہم پر تحقیق ہوتی ہے کہ یہ غذا جب ہم پر بھی وہ امتحان کر چکے ہوتے ہیں پھر جاتا ہے ویسٹرن کنٹری کے لیے کہ ہاں بھئی یہ دوا کامیاب دوا ہے، اب اس کو دوا دیا جا سکتا ہے. تو کیا نتیجہ نکالا اس سے؟ نتیجہ یہ نکالا کہ انسان کہاں تک ہے؟ صرف حیوان تک ہے. کہ جو چیز چوہوں کے لیے ہے وہی انسان کے لیے ہے. یہ کس کی تحقیق ہو رہی ہے؟ توجہ میرے ساتھ رہی ہے. یہ خودی حیوانی کی تحقیق ہے
یہ انسانی خودی نہیں ہے، حیوانی خودی ہے. یعنی یہ جو میرا ہارٹ ہے، میرے ہارٹ میں اور ایک جانور کے ہارٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی وہی پمپ کر رہا ہے، میں بھی پمپ کر رہا ہوں، میرا بھی ہارٹ میں ہے. مگر قرآن مجید نے جو چیز اضافی کہی ہے اس سے کہیں اہم ہے. سورہ حج میں اٹھا کر کے دیکھیے، سورہ مومنون میں اٹھا کر کے دیکھیے، نطفہ، مضغہ، علقہ، قصون العظام، اس کے بعد فخلقن آخر، انسان کو ایک اور چیز بنا دیا خدا نے. وہ اور چیز کیا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. انسان کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو جانور کے پاس موجود نہیں ہے. وہ انسان کے پاس کیا چیز ہے؟ وہ انسان کے پاس الہی نظام کی روح پروردگار ہے. یعنی انسان کے پاس وہ چیز ہے جو حیوان کے پاس موجود نہیں ہے. اگر یہ قوت کو اس نے اپنا لیا تو تب کہیں جا کر کے انسان کہلایا. اگر یہ قوت اس کے پاس نہیں ہے تو پھر حیوان ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو دو طرح کی خودی ہے، یہ خودی حیوانی، یہ خودی انسانی. خودی یعنی میں حیوانی، میں انسانی. اس کو مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے بہتر صلوات پڑھے محمد والے میں. مولا نے دو بہت ہی اچھے خوبصورت طریقے سے اس کو سمجھایا اشعار کے ذریعے سے. دعاؤ کا فی کا وما تبصرو، دواؤ کا من کا وما تشورو. عجیب ہے، عجیب ہے علی. جب مولا علی تک جب بات جاتی ہے تو کلام امیر کلام، پھر اس کے اوپر اگر کوئی ہے تو اللہ بول سکتا ہے، اس سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے. مولا امیر المومنین جب کہہ دیتے ہیں تو حرف آخر ہے. داؤ کا، بعض وقت یہ اشعار مجھے یاد آتے ہیں، یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے. یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے، وہ خود یہ سوچیں اب اسے کیا دینا چاہیے. یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے، وہ خود یہ سوچیں اب اسے کیا دینا چاہیے. نام علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا، نام علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا، یاد ان کو رکھ کے سب کو بھلا دینا. حیدری یاد ان کو رکھ کے. یہ دیکھیے شعراء بھی ہیں ماشاءاللہ، صاحبان فکر ہیں. آگ کا لگانا بھی اچھا نہیں ہے، آگ کو ہوا دینا بھی اچھا نہیں ہے. لیکن اشعار دیکھیے، بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی، بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی، اس آگ کو ہمیشہ ہوا دے. صلوات پڑھیں محمد اللہ. دیکھیے مولا امیر المومنین، یہ بہت ہی عظیم اشعار ہیں. اس کے لیے گھنٹوں کئی مجالس ہو چاہیے سمجھنے، مگر مختصر وقت میں بتا رہا ہوں میں. آج کی گفتگو ہماری تشخیصی نفسیات، تشخیصی کے معنی ڈائگنوسٹک سائیکالوجی. میں کون ہوں؟ I have to know، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں. عجیب ہیں اشعار. مولا فرماتے ہیں داؤ کا فی کا وما تبصرو، درد بھی تمہارے پاس ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے. دواؤ کا من کا وما تشورو، جہاں درد بھی ہے وہاں دوا بھی تمہارے اندر ہے. یعنی درد بھی تمہارے پاس ہے، دوا بھی تمہارے پاس ہے. اتزعم انت جرم صغیر فیک انطوی عالم اکبر، کیا تو خیال کرتا ہے تو چھوٹا سا جرم ہے،
نہ یہ دنیا، یہ کائنات جس کو 170 بلین 170 ارب کہکشانے ہیں، مولا فرماتے ہیں یہ 170 ارب کہکشانے کم ہیں، تو بڑا ہے۔ وہ کائنات چھوٹی ہے، تو بڑا ہے۔ اتزعم انت جرم صغیر فی کنت و عالم اکبر، کیا تو خیال کرتا ہے کہ تو چھوٹا سا انسان ہے؟ نہ، تیرے اندر عالم اکبر ہے۔ 170 بلین کائنات چھوٹی، تو بڑا ہے۔ یہ کون سی خودی ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اب اس کے بعد مولا کا دیکھئے قول، انت الکتاب المبین الذی، تو ہی وہ کتاب مبین ہے۔ علی علی علی، تو ہی وہ کتاب مبین ہے۔ انت الکتاب المبین الذی بأحرفہ یظہر المضمر، تیرے حروف سے چھپے ہوئے راز کھل جائیں گے۔ یعنی تو ہی وہ کتاب ہے جس کے اندر وہ حروف موجود ہیں، اگر تم ان رازوں کو کھولنا چاہو تو تم کھول سکتے ہو۔ فلا حاجت لک من خارج، باہر سے کسی سے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باہر سے فکر لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اندر ہی اتنا ہے کہ تم مولا علی فلا حاجت لک، تمہیں باہر سے، اس لیے کہ تمہارے پاس فکر خدا نے دیا ہے، اس فکر کے ذریعے سے تم ایکسپلور کر سکتے، جس کو کہتے ہیں ریسرچ کے ذریعے سے تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں انا علی فاسألونی اخبرو، میں علی ہوں، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا کہ تو کون ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ نہ بہتر صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ میرے ساتھ سب مل کے پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجهم۔ تو عزیزان گرامی، میرے نوجوانوں، ماشاءاللہ نوجوان ہیں بیٹھے ہوئے، اگر قسمت کو بدلنا ہے you have to change your thinking، سوچنے کا انداز بدلو۔ جب تک کہ سوچنے کا انداز نہیں بدلو گے اس وقت تک، تو سوچنا کیا ہے؟ میں نے دوسری مجلس میں بتایا تھا، تعریف نفسیات کے کیا ہیں؟ سوچ اور عمل کے حرکت کو کہتے ہیں نفسیات، یعنی ہیومن سائیکالوجی، تھنکنگ اور ایکشن کے درمیان جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے اس کی اسٹڈی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں سائیکالوجی۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کوشش ہے اس کی۔ وَسَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، جو کوشش کیا ہے سامنے نتیجہ نکل جائے گا۔ محنت کیا ہے تو امتحان میں کامیاب ہو جائے گا نا بھئی، کتنے پرسنٹ میں کامیاب ہوا؟ 70% میں، 80% میں، 90% میں۔ سوتے رہے، گیمنگ میں رہے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تم نے کیا، اس کے بعد نہ دوش کرو امی نے مجھے اٹھایا نہیں، بابا نے نہیں بتایا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بیدار ہو جاؤ۔ تو یہ دو خودی جو انسان کے بعد دو ول ہیں، ایک حیوانی ول ہے، ایک انسانی ول ہے۔ حیوانی ول کے اندر رہیں گے تو انسانی ول ختم ہو جائے گی، گم ہو جائے گی۔ اگر انسانی ول آ گئی، انسانی خودی کو حاصل کر لیا، یہ حیوانی ول پر وہ کنٹرول کر سکے گا، ورنہ جو ہے وہ نیچے گرتا چلا جائے گا۔ دیکھیں انسان کیا ہے، دیکھیں میرے ساتھ آپ لوگ، 6-7 عوالم ہے، اس کو کہتے ہیں عوالم 7۔ عوالم کہتے ہیں اس کو انگلش میں ریلم، RELM، ریلم کہتے ہیں عالم۔ آپ عالم ملکوت سنتے رہتے ہیں، عالم ملکوت وغیرہ، مگر آج جو بتا رہا ہوں میں دوسرے عالم ہے۔ یہ 7 عالم میں انسان درمیان میں ہے، اور انسان کے نیچے 3 عوالم ہیں، اور انسان کے اوپر 3 عالم ہیں۔ انسان کے نیچے جو 3 عالم ہیں، عالم جماد، عالم نبات، عالم حیوان۔ یہ جماد ہے، یہ پتھر، یہ مٹی، ان کی ایک دنیا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہر ذرہ، ہر آٹم، اس کے اندر
الیکٹران ہے، پروٹون ہے، نیوٹرون ہے، اور اس کے اندر نیوکلیس ہے. 165 لاز ہیں. ایچ اینڈ ایوری آٹم جو ہے ایک ذرہ، ذرہ کہتے ہیں، قیامت ہے. تو خود ان کی دنیا ہے. یعنی عالم ذر، عالم جماد، جماد یعنی پتھر مٹی، ایک عالم ہے، ایک ریلم ہے. اس سے اوپر کون سی ہے؟ عالم نبات، یعنی یہ ویجیٹیشن، یہ درخت وغیرہ، اس میں گروتھ بھی ہے، پھلتے بھی ہیں، بڑھتے بھی ہیں، رزق بھی دیتے ہیں. اس سے ایک عالم ہے، یہ لوگ گروتھ ہی نہیں رکھتے، موومنٹ بھی رکھتے ہیں. وہ کون سے؟ عالم حیوان. یہ بیچ میں ہے انسان. اس کے اوپر ہے عالم عالم روحانی، اسپرچل دنیا. اس کے بعد ہے عالم ملکوت، ملکوتی دنیا. اس کے اوپر ہے عالم رحمانی. یہ 7 عالم ہیں. اگر انسان یہ جو درمیان میں ہے ذرا سا غلطی کرے گا تو نیچے گرے گا. نیچے جب گرے گا تو کہاں تک پہنچے گا؟ یا حیوان ہو جائے گا، یا نبات ہو جائے گا، یا پتھر سے بدتر ہو جائے گا. جب پتھر سے بدتر ہو جائے گا، وہ قتل و غارت کرنے میں کبھی، اس لیے کہ پتھر کو کوئی احساس. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سورہ میں یہ جو نتیجہ دیکھیے، سورہ اعراف قرآن کا 7واں سورہ ہے، 179 آیت ہے. بہت خوبصورت، ہر آیت خوبصورت ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ہم نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا. اللہ کہہ رہا ہے جہنم کی آگ کو وہاں نہیں. کل کی مجلس یاد ہے نا بھئی؟ جہنم یہی ہے، جنت بھی یہی ہے. جنت میں ہیں تو جنت جائیں گے، جہنم میں ہیں تو جہنم جائیں گے. یہاں جہنم میں رہ کے وہاں جنت جانے کی تمنا نہ کریں. یہاں جنت کیا ہے سمجھے اچھی طرح سے. لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے. کس کو؟ میجورٹی انسان، میجورٹی حیوان جائیں گے اس میں. میجورٹی، کثیر. تو اسلام میں میجورٹی کوئی اہمیت نہیں ہے. مائنورٹی ایسی ہو جو میجورٹی پہ چھا جائے. اگر دیکھنا تو 72 ایسے ہیں جو 30,000. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. یہ جہنم جانے کی وجہ کیا ہے؟ جہنم میں رہنے کی وجہ کیا ہے؟ نوجوانوں بہت اچھی طرح سے کیوں جہنم میں ہو تم؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم نے تم کو عقل دی ہے، استعمال نہیں کرتے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. یہ بھی عجیب و غریب آیت ہے. قلب کو عقل سے مربوط کیا ہے. میں نے پارسل کہا تھا، نہیں کہا تھا نہیں معلوم. UCL، یہ جو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں لاس اینجلیس میں یہ ریسرچ ہوئی ہے 1993 میں، بہت ہی خوبصورت ہے. لٹل برین ان دا ہارٹ. دل کے اندر عقل ہے. آج کی 93 کی ریسرچ ہے. 1400 سال پہلے قرآن نے اس بات کو بتا دیا. افلم یسیروا فی الارض، کیا زمین میں سیر نہیں کرتے؟ فتکون لہم قلوب یفقہون بہا، تاکہ تمہیں ایسا دل مل جائے جس سے سمجھ سکو. قرآن نے 1400 سال پہلے دل میں دماغ کی بات کی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل اللہ. لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ. اللہ نے انہیں دل دیا ہے مگر سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے. ہمیشہ پڑے ہوئے کسی اور دنیا میں. کیا ہو گیا بھائی؟ بس مولانا محبت ہو گئی. اچھا ایسی کیسے ہو گئی بھائی؟ ایسے کہ بس لو. کہاں پہ محبت ہوئی؟ کہا اس کے گال ایسے ہیں. اچھا وہ گال کتنے دن تک رہیں گے؟ جی میں تو کہا کرتا ہوں کہ لڑکی کو دیکھنے سے پہلے نانی کو پہلے دیکھو یا دادی کو دیکھو، اس لیے کہ ایک دن وہی لڑکی دادی جیسی ہوگی. ایک خوبصورت
بڑھیا پورے میک اپ کر کے مجلس میں داخل ہو رہی ہیں، پورا 70 ایئرس بوڑھیا بھی، وہ بھی انسان ہے بھائی، وہ داخل ہو رہی ہیں پورا فل میک اپ کر کے، سب انہیں کوہنی ماری بھائی، دیکھو ان کی حالت دیکھو، کیوں بھائی تم اگر میک اپ کر سکتی ہو وہ بھی کر سکتی ہو، وہ بھی تو انسان ہے۔ لیکن وہی 70 ایئرس بوڑھیا، ہاتھ میں تسبیح ہے، چہرے سے نور عبادت ظاہر ہے، جیسے ہی داخل ہوگی سارا مجمع اٹھ جائے گا۔ تو تقوی ہمیشہ جوان ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ یہ تقوی کو کبھی میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو عقل ایسی ہو جو تمہارے دل میں جو عقل ہے وہ ایکٹیو رہے، ہمیشہ ہوشیار رہے، اگر نہیں ہے تو تم جہنم میں رہو گے اسی دنیا میں۔ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ، ہم نے ان کو دل دیے سوچتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ دیے ہیں دیکھتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں تو صرف چمڑے دیکھتے ہیں، صرف دیکھتے ہیں بال دیکھتے ہیں گال دیکھتے ہیں، نہ بھائی اس کے اندر دیکھو، کیفیت دیکھو بہت۔ اس کے بعد ان کو ہم نے کان دیے ہیں مگر سنتے، اولئک کالانعام they are like cattle، وہ لوگ جانور جیسے ہیں، قرآن کہتا ہے نا بل ہم اضل، جانوروں سے نیچے ہیں۔ جانوروں سے نیچے کیا ہوا؟ عالم نبات، عالم نبات سے پیچھے نیچے کیا ہوا؟ پتھر، پتھر۔ امام سجاد علیہ السلام، اللہ اب ایک دم اس مقام پہ پہنچ گیا میں، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ عجیب و غریب ہے کہ مولا امام حسین جب آخری رخصت کے لیے داخل ہوئے ہیں، امام سجاد نے سوال کیا، پہلے تو دیکھا بابا یہ حالت کیوں ہے؟ ریش سفید ہو چکی ہے، لباس میں خون کے دھبے ہیں، بابا این عمی العباس، چچا عباس کہاں ہے؟ مولا نے فرمایا قد قتل، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ سید سجاد نے پوچھا این اخی علی، میرا بھائی علی اکبر کدھر ہے؟ بعض وقت بعض ایسے حالات ہو جاتے ہیں جس کی بات جن بنا پر انسان کا دین ہل جاتا ہے۔ سائیکالوجی، نفسیات کے ماہر کہتے ہیں اگر کسی بیٹے کا انتقال ہو جائے، باپ سے فوراً مت کہو تیرا بیٹا مر گیا ہے، اس کے ذہن پر اثر ہوگا، پہلے آہستہ آہستہ سے خبر دو تاکہ وہ اس بڑی خبر کے لیے تیار ہو جائے۔ امام سجاد پوچھ رہے ہیں بابا چچا کہاں ہیں؟ شہید ہو گئے۔ بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ مولا سمجھ گئے کہ یہ پوری فہرست پوچھے گا۔ اب سنیں، عجیب و غریب ہے، مولا نے ایک جملے میں عاشور کے مسائب بیان کر دیے۔ بیٹا مردوں میں سوائے تیرے اور میرے کوئی نہیں۔ مردوں میں سوائے تیرے اور میرے کوئی نہیں ہے، میں بھی جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ ایک جملہ بہت ہی عجیب، بابا آپ نے تعارف نہیں کروایا، آپ کون ہے بتایا نہیں ان کو۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کون ہیں۔ بیٹا میں نے بتایا، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمۃ الزہرا۔ بیٹا میں نے بتایا میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں علی کا لاڈلا ہوں، فاطمہ زہرا کا پیارا ہوں،
بیٹا میں نے بتا دیا، تعارف کروا دیا، بابا اتنا بتانے کے بعد بھی آپ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر امام حسین نے جو آیت پڑھی ہے، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان پوری طرح سے ان پر حاوی ہے، اور وہ اب انسانی شکل میں ہیں، نہیں ہیں، ان کے پاس اس طرح کی کوئی کیفیت موجود نہیں ہے۔ میں جا رہا ہوں بیٹا، خدا حافظ۔ ذرا سا پر میں یہاں پر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، ہم لوگ 12 امام کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس نص سے امامت، یعنی ایک امام جانے سے پہلے آنے والے امام کو بتاتا ہے کہ تمہارا امام کون ہے۔ رسول اکرم نے غدیر میں بتایا ہمارا امام علی ہے، علی نے بتایا حسن کو، حسن تمہارا امام ہے، حسن نے بتایا حسین کو۔ ہر امام نے آنے والے امام کو بتایا کہ یہ تمہارا امام ہے۔ جملہ سنیں گے، کافی ہے رونے کے لیے۔ جس عالم میں سید سجاد نے امامت کو لیا ہے، جس عالم میں سید سجاد نے امامت کو لیا ہے، جس عالم میں حسین نے امامت کو دیا ہے، کسی امام کی یہ حالت نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ بیٹا یہ امامت تمہارے حوالے، جب پلٹ کر مدینے جانا، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا شیعتی مائن شریف تم کبھی کبھی سوچتا ہوں اس شعر پر، اس پر مولا نے جو فرمایا ہے کہ بیٹا جب جانا چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا جب کبھی پانی پینا۔ جب بھی میں گلاس میں پانی آتا سوچتا ہوں اب پانی کا مزہ کیا رہا، جب بھی پانی ہاتھ میں لیا ہائے پیاس، جب کبھی پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کرنا، اور جب کبھی کسی غریب کا تذکرہ سننا ہماری غربت کو یاد کرنا۔ خدا حافظ میرے لال، میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ حمید ابن مسلم جو رائٹر ہے کربلا میں یزید کی طرف سے اپوائنٹڈ، وہ کہتا ہے ہر شہید جب باہر نکلتا تھا میں غور کرتا تھا، لیکن جو عالم حسین کے نکلنے کا تھا، حسین نکلنا چاہ رہے تھے 70 بار، پردہ اٹھا اور گرا۔ حسین نکلنا چاہ رہے تھے، کبھی بچے لپٹ جاتے تھے، کبھی بیویاں لپٹ جاتی۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں لکھ رہا تھا کربلا کی عظیم مصیبتوں کو، سب سے زیادہ مصیبت مولا پر سب سے زیادہ کون سی ہو سکتی ہے؟ ذہن میں آیا قاسم کی لاش کا اٹھانا، علی اکبر کی لاش کا اٹھانا، یہ سب سوچتا رہا۔ آنکھ لگی، بی بی نے کہا مجلسی میرے بیٹے کے مصائب لکھ رہے ہوں، بڑی مصیبت، میرا بیٹا بڑا شجاع تھا۔ مجلسی علی اکبر کی شہادت اس کے لیے عظیم نہیں تھی، عباس کی شہادت اس کے لیے عظیم نہیں تھی، مجلسی میرے بیٹے کے لیے سب سے عظیم مصیبت یہ تھی وہ بھرے گھر سے نکلنا چاہ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے دامن کو پکڑ کر کے پوچھ رہے تھے مولا کس کے حوالے کر رہے